وہ رات کے 2 بجے حویلی میں داخل ہوا تھا۔ وہ اس وقت پورا بھیگا ہوا تھا۔ طوفانی برستی بارش میں خود کو پور پور بھگوتے وہ اپنے اندر لگی آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا، مگر وہ آگ تھی کہ اس کو جھلسائے جا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا جب اسے کسی کے سسکنے کی آواز سنائی دی۔ وہ حیرت سے اس آواز کی طرف پلٹا۔ لاؤنج میں اس وقت خوب اندھیرا تھا۔ گلاس وال سے آتی بجلی کی چمک سے ایک پل کے لیے منظر واضح ہوتا، پھر سے چیز تاریکی میں ڈوب جاتی۔ وہ اس وجود کی طرف قدم بڑھا گیا جو گھٹنوں میں سر رکھے سسکتا جا رہا تھا۔ ہے، کس بات کا شور مچا رکھا ہے؟ کون مر گیا ہے؟ وہ پہچان گیا تھا کہ یہ کون تھے۔ ایک دفعہ تو دل کیا کہ چھوڑ جائے، مگر پھر دل میں نہ جانے کیا سمائی کہ اس کی طرف بڑھتا کرخت لہجے میں بول اٹھا۔ وہ جو باہر ڈرتی بجلی سے ڈرتی روتی سسکتی یہاں آ کر بیٹھی تھی، کسی کی کرخت آواز سنتے ہی بے ساختہ چیختے اپنا سر اٹھا گئی۔ جب سامنے کھڑے کالے ہیولے نما وجود کو دیکھ کر دل پاگل ہوا تھا۔ وہ اس کی آواز پہچانے بغیر اپنی پوری قوت سے چیخنا شروع کر چکی تھی۔ جب اس کی چیخوں پر وہ پہلے حیران اور پھر آپے سے باہر ہوتا، ایک جسم اس کو کھڑا کرتا اس کے منہ پر تھپڑ جڑ گیا۔ آواز نہ آئے تمہاری، اب کی بار وہ دھاڑا تھا، جبکہ اس کے چیخیں سنتے سارے لوگ اپنے کمروں سے نکلتے لاؤنج میں آئے تھے۔ کیا ہوا دل؟ کیوں اتنا چلا رہی ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ سب سے پہلے دادی جان ہوش میں آتی اس سے پوچھنے لگی، جو اپنے گال پر ہاتھ رکھتے مسلسل کانپتی جا رہی تھی۔ پاگل ہو گئی ہے یہ لڑکی، اپنی ماں کی طرح بد کردار ہے یہ بھی، چیخ کر بلانا چاہتی ہوگی اپنے کسی آوارہ عاشق کو۔ اس کو حقارت سے دیکھتا پیچھے کی طرف دھکیلتا بے حد غصے سے بولا تھا، جب اس کے لفظوں پر دلاویز کے آنسو تھمے تھے۔ وہ ہر دفعہ یوں ہی اسے پامال کرتا تھا، اس کی ماں کی غلطی کی سزا اسے دیتا تھا۔ اس میں اس کا کیا قصور تھا کہ اس کی ماں کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی تو؟ شاہ، وہ جو اپنے لفظوں اور آنکھوں میں زہر لیے اس سے زخمی کرتا جا رہا تھا، بی جان کی آواز پر لب بھینچتا پیچھے ہوا۔ اس کا نکاح پڑھوا دیں کسی آوارہ لڑکے کے ساتھ، کیونکہ اس قابل تو ہے نہیں کہ کوئی عزت دار اسے اپنائے۔ وہ طنزیہ لہجے میں دیکھتا اس کو بولتے وہاں سے نکلتا اوپر کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ پیچھے اس کے لفظوں کی تیر سہتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ دل اس کو یوں جاتے دیکھ پریشا اس کی آواز دیتے اس کے پیچھے گئی تھی، جبکہ باقی سب تعصب سے سر ہلاتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ یہ تو بچپن سے ہوتا آ رہا تھا۔ ولی شاہ جب اسے دیکھتا تھا اس کو اپنی پھپھو کا دیا گیا دھوکہ یاد آتا تھا، جو اس کے آغا جان کی عزت مٹی میں ملاتی حویلی کی دہلیز پار کر گئی تھی۔ وہ اپنی پھپھو کی طرف سے ملنے والی ذلت دل آویز کو اذیت دے کر سود سمیت لیتا تھا، مگر وہ پھر بھی سکون نہیں پاتا تھا۔ دل رونا بند کرو یار، تم جانتی تو ہو ادا کو، وہ غصے کے تیز ہیں اسی لیے یہ سب بول گئے۔ کس نے بولا تھا ان کے سامنے جانے کو؟ جانتی تو ہو وہ پھپھو کا بدلہ تم سے لیتے ہیں۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتی محبت سے اس کو ڈپٹتے بولی، جو ہچکیاں لیتے بچوں کی طرح روئی جا رہی تھی۔ دل، زکیہ شاہ جو ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھی اس کو یوں بلکتے دیکھ کر تڑپتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھی۔ ممانی جان، کیا اس میں میرا قصور ہے کہ میری ماں بھاگ گئی؟ کیا میں نے انہیں کہا تھا کہ بھاگ جائیں؟ نہیں نا، تو وہ مجھے سزا کیوں دیتے ہیں اس بات کی؟ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کا خون نہیں ہوں، میں کسی کا گندہ خون ہوں جس حویلی کو ناپاک کیے ہوئے ہے۔ میں ان کے اذیت بھرے لفظوں سے مر جاؤں گی، میں نہیں بچ پاؤں گی۔ اگر کبھی دلاویز شاہ کی موت واقع ہوئی تو اس کی ذمہ دار ولی شاہ ہوں گے۔ وہ ان کے گلے سے لگتے روتی ان کو سب بتاتے، آخر میں معصومیت سے بولتے ان کا دل دہلا گئی تھی۔ کیا ایسا کہتا ہے وہ تمہیں؟ اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتی پیار سے پوچھنے لگی۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ تم بھی ایک دن اپنی ماں کی طرح کسی آوارہ لڑکے کے لیے یہ حویلی چھوڑ کر چلی جاؤ گی، آغا جان کی عزت مٹی میں ملا جاؤ گی۔ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ دلاویز شاہ کو اگر محبت ہے تو صرف ولی شاہ سے ہے، وہ خود بھی یہ بات جانتے ہیں، مگر وہ پھر بھی مجھے اپنے لفظوں سے توڑ دیتے ہیں۔ اتنی ہمت نہیں ہے مجھ میں ممانی جان، ان سے کہیں رحم کیجیے۔ وہ روتے روتے ان کی التجا کرتی ان کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ جب اس کے اذیت بھرے الفاظ سنتے زکیہ شاہ اور پریشا شاہ کی آنکھیں نرم ہوئی تھیں۔
اس حویلی کی لاڈلی بیٹی کی اولاد تھی وہ۔ اگر اس کی ماں وہ قدم نہ اٹھاتی تو آج یہ لڑکی اس حویلی کی رونق ہوتی، اس حویلی کا سکون۔ وہ اس کی کمر سے ہلاتے، اسے چپ کرواتے، دل میں ولی شاہ سے بات کرنے کا ارادہ کیے، اس کو تسلی دینے لگی جو بنا رکے بس روتی جا رہی تھی۔ ماضی: زکا، تمہیں نہیں لگتا کہ شاویر تمہیں پسند کرتا ہے؟ وہ دونوں اس وقت حویلی کے لاؤنج میں بیٹھی تھی جب مریم شاہ نے ازکا شاہ کے چہرے پر ہمکتے نور کو حسد بھری نظروں سے دیکھتے لہجے میں مٹھاس کھولتے اپنی باتوں کے جال میں پھنسانا چاہا۔ کیا شاہ میر؟ نہیں تو میری تو اس سے بس اچھی بات چیت ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اس کی بات سنتی فوراً سے اس کی غلط فہمی دور کر گئی۔ اچھا، مجھے لگا تمہیں بھی اس سے محبت ہے شاید۔ وہ اس کو جانچتی نظروں سے دیکھتی اپنا نظریہ بتانے لگی۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ وہ ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ سجائے پھر سے اپنی کتاب پر جھک گئی۔ جب لاؤنج میں داخل ہوتے ازمیر شاہ کو دیکھتے وہ بوکھلائی۔ اس کے بوکھلانے پر ازمیر شاہ مسکراہٹ ضبط کرتا ان کی طرف بڑھ گیا، جبکہ دونوں کے تاثرات دیکھتے مریم شاہ نے نفرت سے ازکا شاہ کو دیکھا تھا، جو ازمیر شاہ کو شرمیلی نظروں سے دیکھتی تو کبھی کتاب پر سر جھکا کر مسکراہٹ چھپاتی۔ بھائی، آج تو بڑے بڑے لوگ اپنے کمرے سے باہر نکلے ہیں۔ وہ بظاہر ازکا کو چھیڑ رہا تھا مگر اس کا رخ مریم شاہ کی طرف تھا۔ ہم تو روز ہی آتے ہیں، بس آپ ہی ہیں جو غور نہیں کرتے۔ اس کی بات سن کر مریم شاہ نے ایک ادا سے بال جھٹکتے اس کو حقیقت سے آگاہ کیا تھا۔ کیسے کریں غور بھائی، کسی نے ہماری نظروں کو قابو میں کر رکھا ہے۔ وہ صوفے پر پھیل کر بیٹھتا ہلکا سا ہنستے اس کا شکوہ دور کرنے لگا۔ اچھا، تو کون ہے وہ خوش نصیب جس نے آپ جیسے شخص کو قابو کر رکھا ہے؟ اس کی بات سن کر مریم نے جلتے دل سے اس کو کریدنا چاہا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کیا واقعی جیسا وہ سوچ رہی ہے ویسا ہی ہے یا پھر اس کی کوئی غلط فہمی ہے، جبکہ دوسری طرف ازکا شاہ جو اپنے پین کا ڈھکن کھول رہی تھی اس کے الفاظ سنتے بوکھلاتے ہوئے پین ہاتھوں سے چھوٹا تھا۔ ہاں ہاں، وہی تو میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، ایک پین پر تو قابو پایا جاتا نہیں، میرے دل پر کیسے پا لیا؟ وہ اس کے بوکھلانے پر چوٹ کرتا سر نفی میں ہلاتا تعصب سے بولا، جبکہ آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ اس کی بات سن کر ازکا شاہ فوراً سے اٹھتی اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ جب اس کی بات سنتے مریم شاہ کا دل خاک ہوا تھا تو کیا واقعی یہ خوبرو شخص ازکا شاہ کی محبت میں مبتلا تھا؟ تو وہ جو اس سے محبت کرتی تھی اس کا کیا؟ وہ جلتے دل سے سوچتی اس کی طرف دیکھنے لگی جو صوفے کی ٹیک سے سر ٹکایا اپنے دونوں ہاتھوں کے سر نیچے رکھتا والہانہ نگاہوں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کا والہانہ پن کسی اور کے لیے محسوس کرتے مریم شاہ کے انگ انگ میں شرارے پھوٹے تھے۔ وہ نفرت سے ازکا شاہ کو دیکھتی منہ پھیر گئی۔ حال ولی بیٹے، تم سے کچھ بات کرنی تھی نا مجھ سے۔ صبح کے وقت وہ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب آغا جان نے اپنے پوتے سے سوال کرتے چائے کا گھونٹ بھرا۔ ان کی بات سنتے ولی شاہ کے ناشتہ کرتے ہوئے ہاتھ رک گئے۔ جی آغا جان، عمیر انکل کی کال آئی تھی، ان کا کہنا ہے کہ وہ آج آنا چاہتے ہیں۔ وہ نیپکن سے اپنے ہونٹ صاف کرتا اٹھا تھا جبکہ باقی سب ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگے۔ لیکن کس لیے بیٹے؟ زکیہ شاہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے پوچھا تھا جب وہ ایک نظر سب پر ڈالتے اس کو تلاشنے لگا جو یہاں نہیں تھی۔ آپ کی لاڈلی کو دیکھنے آ رہے ہیں آج کچھ لوگ، اور خبردار ماما، خبردار جو اس دفعہ کسی نے اس کی حمایت کی، اور پھپھو کا ذکر بھی کوئی نہیں کرے گا۔ پھپھو جان، پلیز آپ بھی ان کا ذکر مت کیجیے گا۔ اس نے اب کی بار وہاں بیٹھی ایک 40 سالہ خاتون کو مخاطب کرتے التجا کی تھی جو ہر بار جذبات میں آ کے اپنے منہ سے الفاظ نکال دیتی تھی اور پھر دیکھنے والے انکار کرتے وہاں سے چلے جاتے تھے۔ اس کی بات سنتے انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا جب وہ تشکر بھری سانس خارج کرتا جاتے جاتے اچانک رکا۔ اس محترمہ کو آپ بتائیں گی یا میں خود؟ اب کی بار وہ زکیہ شاہ سے مخاطب ہوا تھا۔ ایسا مت کرو ولی شاہ، تم جانتے ہو کہ وہ لڑکی۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی وہ ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک گیا۔ مما مجھے بتائیں، آپ اس سے بات کریں گی یا میں کروں؟ وہ دو ٹوک لہجے میں سوال کرتا انہیں کافی سنجیدہ لگا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کر لوں گی۔ وہ اس کی دو ٹوک لہجے پر اپنی آنکھوں میں اتری نمی پر قابو پاتے سر ہلا گئی۔ جب ان کی بات سنتا وہ سر خم کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ماضی
وہ کچن میں کھڑی اپنے لیے کافی بنا رہی تھی جب اچانک سے اپنے پیچھے سے آتی آواز پر ڈرتے ہوئے اچھلتی پیچھے کی طرف مڑی تھی، جہاں وہ دونوں ہاتھوں کو جیبوں میں ڈالے محبت سے اسے دیکھتا سیٹی بجاتے دل فریب انداز میں آنکھیں جھپک گیا۔ اس کی حرکت پر وہ سٹ پٹاتے اپنا رخ موڑ گئی تھی۔ اوف میرشا، ایسے ڈراتا ہے کوئی؟ آپ نے ڈرا دیا ہمیں۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتی اپنی دھڑکنوں پر قابو پاتی گہری سانس بھرتی بولی، جب اس کے یوں ڈرنے پر ازمیر شاہ کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا اتنی ڈرپوک لڑکی پر میرا دل کیسے آ گیا۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اس کے پاس شیلف پر بیٹھتا اس کو چھیڑنے کی غرض سے بولا۔ جب اس کی بات سنتے اسکا شاہ کے ڈبہ کھولتے ہاتھ لڑکھڑا گئے۔ اچھا جی، ایسی بات ہے تو مت آنے دیتے دل، ہم نے تھوڑی نہ کہا تھا کہ دل آ جاؤ ہم پر۔ وہ اس کی بات سنتے خفگی سے بولتی ڈھکن پر زور بڑھانے لگی جو کھلنے پر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اف لڑکی، سمجھ نہیں آتا کس کس ادا پر قربان جاؤں، لاؤ ادھر۔ وہ اس کے خفگی بھرے تاثرات دیکھتا محبت سے بولتا اس کے ہاتھ سے ڈبہ لینے لگا جو ان محترمہ سے کھل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ بنا کوئی احتجاج کیے منہ پھلائے ڈبہ اس کے حوالے کر گئی جو شرارت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ اس نے ابرو اچکائے اس کی طرف دیکھا۔ سوچ رہا ہوں کہ ایک ڈبے کا ڈھکن تو تم سے کھولا نہیں جا رہا۔ میرے دل کے دروازے کیسے کھول لیے؟ وہ ایک ہی بار میں ڈھکن کھولتا اس کے سامنے رکھتا مصنوعی حیرت سے بولا تھا، جب اس کی بات پر اس نے برا مانا۔ ایسے کیسے؟ تب سے زور کون لگا رہا تھا؟ ہم۔ تب سے ہم محنت کر رہے تھے، جب کھلنے کی باری آئی تو آپ نے پکڑ لیا اور کھول دیا۔ وہ اس کو جتاتے اس کی غلط فہمی دور کرنے لگی جو اس کی بات پر قہقہا لگا گیا۔ ہاں نا، بالکل ویسے ہی جیسے آپ بچپن سے میرے دل کے دروازے پر دستک دے رہی تھی، بلکہ دستک کیا، دھکے لگا رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں کی تالی بجاتا خود ہی سے بولتا۔ ایک اور قہقہا لگا گیا جب اس کی بات پر اسکا شاہ نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ استغفر اللہ، ہم نے کب کیا ایسا؟ بھول گیا آپ؟ ہم سے محبت آپ کو تھی، ہم تو آپ کو بلاتے بھی نہیں تھے۔ وہ اکڑ کر بولتی اپنی گردن اکڑا گئی۔ ہاں ہاں بالکل، لیکن ان سب پر مجبور تو آپ نے ہی کیا تھا نا، اپنی خوبصورت سی ادائیں دکھا دکھا کر۔ اس کا بھی قصور بتانے لگا جو خود کو زیادہ ہی معصوم ظاہر کروا رہی تھی۔ یا اللہ امیر، خدا کا خوف کریں، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ تو ہم ہیں ہی حسین۔ وہ گردن اکڑا کر بولتی اپنی ایڑیاں اوپر اٹھا گئی خود کو اکڑانے کے لیے۔ جب اس کی ادا پر وہ پھر سے پاگل ہوا۔ اب دیکھیں، جیسے بھی آپ مجھے ورغلا رہی ہیں کہ میں کوئی گستاخی کروں۔ وہ اس کو ہوش دلانے لگا کہ اس وقت وہ محبوب کے سامنے کھڑی ہے۔ اس کی بات سن کر وہ بوکھلاتے ہوئے اپنی کافی کی طرف متوجہ ہوئی جو کافی کے علاوہ باقی سب کچھ بن چکی تھی۔ اس کے بوکھلانے پر ازمیر دلکش ہنسی ہنستا اس کے لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ بکھیر گیا۔ حال ممانی پلیز یہ مت کریں، پلیز یہ مت کریں، میں مر جاؤں گی۔ وہ روتے بلکتے ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی جو اس کو ولی شاہ کا فیصلہ سناتی آئی تھی۔ تم جانتی ہو نا کہ وہ تم سے نفرت کرتا ہے، تو پھر کیوں نہیں بھول جاتی اسے؟ وہ لوگ بہت اچھے ہیں دل، وہ تمہیں بہت خوش رکھیں گے۔ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتی محبت سے اس کو سمجھانے لگی۔ نہیں نہیں، مجھے اس حویلی سے دور مت کریں، میں کیسے رہوں گی؟ میں ساری زندگی ان کی نفرت سہتے گزار لوں گی، مگر پلیز مجھے مت بھیجیں۔ وہ مسلسل نفی کرتے روتی جا رہی تھی جب ولی شاہ اندر داخل ہوا۔ آپ جائیں، میں خود دیکھ لیتا ہوں اسے۔ وہ اس کی طرف بڑھتا وحشت سے بولا تھا جب وہ ڈرتے زکیہ شاہ کے سینے میں پناہ لینے لگی۔ ولی، بچے میں سمجھا دیتی ہوں اسے، تم جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کے تاثرات دیکھتی دلاویز کے ڈر کو دیکھتی اس کو بھیجنے لگی جو کافی غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ اپنے آپ کو تیار کر لو، اگر کوئی تماشا لگائے تو اس دفعہ حویلی بٹھانے کے بجائے میں اپنی پسٹل میں موجود ساری گولیاں تمہارے اندر اتار دوں گا۔ اگر میری یا آغا جان کی عزت پر کوئی حرف بھی آیا تو تمہاری قبر میں خود بناؤں گا دلاویز شاہ۔ وہ اس کی طرف بڑھتے ایک جھٹکے سے اپنی ماں سے الگ کرتا اس کے منہ پر پھنکارتے اس کا سر جھٹک گیا تھا۔ جب اس کی بات سنتے وہ جنون بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ میں آپ کی عزت پر داغ لگنے کی وجہ نہ بنوں تو مجھے مت کہیے گا، میں اپنے نام کے ساتھ آپ کے علاوہ کسی کا نام نہیں سنوں گی۔
نہ ہی میں یہ کروں گی. میں آپ کو اس 4 دیواری میں منع کر رہی ہوں اور میرا جواب بھرے مجمع میں بھی یہی ہوگا. وہ اس کی پھنکار پر ڈرنے کے بجائے اب کی بار اپنا ضبط کھوتے چیخی تھی. اس کے یوں چیخنے پر وہ حیران ہوتا اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں دبوچ گیا. کیا بکواس کی ہے؟ پھر سے کرو. وہ اس کا جبڑا سختی سے دبوچتا دھاڑا تھا. ولی چھوڑو اسے. ذکیہ شاہ نے اسے چھڑوانے کی کوشش کی جو بنا ان کی بات پر کان دھرے بے حد غصے سے اس کا جبڑا دبوچے کھڑا تھا. میں نکاح نہیں کروں گی. اب کی بار وہ بھی دھاڑی تھی. جب اس کی دھاڑ کا جواب ولی شاہ کی طرف سے پڑنے والے تھپڑ نے دیا تھا. ولی! ذکیہ شاہ ضبط کھوتے اس کے پیچھے دھکیلتے دلاویز کو اپنے سینے میں بھینچ گئی تھی. اس کی بکواس سن رہی ہیں آپ؟ یہ ہماری عزت مٹی میں ملائے گی. ہماری؟ وہ گرجا تھا. ہاں ملاؤں گی. ارے عزت بس آپ کی ہے کیا؟ مجھے جانور سمجھا ہوا ہے آپ نے. جب دل چاہتا ہے تذلیل کرتے ہیں, جب دل کرتا ہے ہاتھ اٹھاتے ہیں. وہ پاگل ہو گئی تھی اس کے لفظوں پر. کیسے وہ کسی اور کے نام ہو سکتی تھی جب وہ بچپن ہی سے ولی شاہ کے لیے جیتی آئی تھی. تم بد کردار ماں کی بد کردار بیٹی ہو. وہ بھی بات مکمل کرتا کہ دلاویز روتے ہوئے چیخی تھی. ولی خبردار, جو اب آپ نے میری ماں کے بارے میں ایک لفظ بھی بولا تو اگر وہ بد کردار ہیں بھی تو آپ کون سا اعلیٰ کردار کے مالک ہیں؟ مانا کہ آپ دلاویز شاہ کا عشق ہیں اور عشق بھی بچپن کا, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ میری ماں کے بارے میں کچھ بھی بولیں گے. جائیں, آزاد کرتی ہے آپ کو دلاویز شاہ اپنے عشق سے. میں تیار ہوں, آغا جان کو بتا دیجیے گا اور میری موت کی تاریخ رکھتے ہی مجھے خبردار کر دیجیے گا. کچھ تیاری کرنی ہے. وہ اس پتھر سے ایک دفعہ پھر سے اپنا سر ٹکراتی روتے ہوئے پھر سے محبت کا اظہار کرتے. آخر میں اس کی بات کا مان رکھ گئی. وہ تھک گئی تھی اس شخص کے تانے سن سن کر. وہ مزید سہن نہیں کر سکتی تھی. لیکچر اچھا دے لیتی ہو. خیر, جمعے کو نکاح ہے تمہارا. کر لو جو تیاری کرنی ہے اپنی موت کی. اس کو آگاہ کرتا اس کے الفاظ اس کو لوٹانے لگا. جب اس کے الفاظ سنتی وہ اذیت سے مسکرائی. تو کیا اتنی بوجھ ہوں میں اس حویلی پر؟ وہ اذیت سے مسکراتے اس سے پوچھنے لگی. ہاں, بہت زیادہ. میرا بس چلے تو تمہیں آج ہی چلتا کر دوں. وہ زہر خون لہجے میں کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا. جبکہ اس کے جانے کے بعد دلاویز شاہ زمین پر بیٹھتی دھاڑیں مار مار کر روتی چلی گئی. ذکیہ شاہ اس کی حالت دیکھتی اپنے بیٹے پر افسوس کرتی اس کو سنبھالنے لگی جو ان کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی. ماضی, تمہیں جو بھی کرنا ہے آج ہی کرنا ہوگا. آج رات حویلی میں کوئی نہیں ہوگا. تمہیں اپنا کام آج ہی کر کے جانا ہوگا. وہ وجود فون پر کسی کو ہدایت دیتا اس کو حالات سے آگاہ کرنے لگا, جبکہ بات کرنے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ کسی سے چوری چھپے بات کی جا رہی ہے. دوسری جانب نہ جانے کیا کہا گیا تھا کہ وہ وجود لبوں پر پراسرار مسکراہٹ سجائے کال کٹ کر گیا. اسکا, تم کچن سے پانی کا جگ لا دو کہ مجھے پلیز. مجھ سے ایسے لگ رہا ہے جیسے چکر آ رہے ہیں. وہ دونوں کمرے میں بیٹھی خوش کپیوں میں مصروف تھیں جب اچانک سے مریم شاہ نے اپنا سر پکڑتے اس کو اپنے سر درد کا کہتے وہاں سے اٹھانا چاہا. ہاں ہاں بالکل, کیوں نہیں, میں لے کر آتی ہوں. وہ اس کے تاثرات دیکھتی جلدی سے اٹھتی نیچے کی طرف بڑھی. حویلی والے سب ساتھ والے گاؤں شادی پر گئے تھے, جبکہ ازمیر شاہ اپنے دوست کے ساتھ دوسرے شہر اپنی میٹنگ اٹینڈ کرنے گیا تھا. وہ بھی کچن میں آ کر کھڑی ہوئی تھی کہ اچانک سے ساری حویلی کی لائٹیں آف ہو گئی. وہ ڈر کے مارے چیخنے لگی جب کسی نے سخت ہاتھ اس کے لبوں پر جماتے اس کو قابو کیا تھا. وہ ہاتھ پیر مارتے اپنا آپ اس سے چھڑوانا چاہ رہی تھی جب اس کی گردن کے مخصوص رگ دباتے اس کو اپنے کاندھے پر ڈالتا وہاں سے نکلا تھا. سب ہونے سے پہلے یہ واپس آ جانی چاہیے. وہ جو سے لے کر باہر نکلنے والا تھا پیچھے سے آتی مریم شاہ کی آواز پر کمینگی سے کہکا لگاتا نکلتا چلا گیا. تمہارا قصہ تو ختم اسکا شاہ. اب ازمیر شاہ صرف اور صرف مریم شاہ کا ہوگا. وہ کہکے لگاتی کوئی پاگل ہی تو لگی تھی اس وقت جو اپنے جنون میں لڑکی ہوتے ہوئے بھی ایک لڑکی کی عزت اجاڑ گئی تھی. وہ اس وقت اپنی مستی میں مگن صحیح اور غلط کی پہچان بھول گئی تھی. اس نے پوری رات کانٹوں پر گزاری تھی. وہ پوری رات اندر باہر چکر لگاتی اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی. ایک طرف خدشہ تھا کہ کہیں حویلی والے نہ آ جائیں اور دوسری طرف اس کو ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا جو اپنی جان سے پیاری دوست کو درندوں کے ہاتھ کر گئی تھی.
اسے چکر لگاتے لگاتے صبح ہو گئی تھی جب وہی وجود اسکا شاہ کو لٹی پٹی حالت میں حویلی کے باہر پھینکتا، اس کو ہاتھ کے اشارہ کرتا وہاں سے جانے لگا۔ پیسہ تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا ہے۔ وہ اس کو آنکھوں ہی آنکھوں میں بات سمجھاتی اسکا کو اپنے کاندھے پر ٹکائے، اس کو پیروں پر کھڑا کیے اندر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ ایک استہزائیہ نظر وہ گارڈ پر بھی ڈال گئی جنہیں اس حویلی والوں نے حفاظت پر مامور کر رکھا تھا۔ وہ سر جھٹک کر اندر جاتی، اس کے کپڑے بدلتی، اس کی حالت درست کرنے لگی، جبکہ اس کے جسم پر وحشے بھرے نشان دیکھتے ایک پل کو دل رکا تھا، مگر یہ بس لمحے بھر کو تھا، پھر وہ لمحہ بھی گزر گیا۔ وہ سر جھٹک کر اس کو دیکھتی، اس پر کمبل دیتی، وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ آج جمعے کا دن تھا، دلاویز شاہ کا نکاح تھا۔ وہ اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو خالی خالی نظروں سے دیکھتی اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ کیا مانگا تھا ساری زندگی؟ ایک ولی شاہ۔ ساری زندگی اس کے رویے پر اف بھی نہیں کیا تھا۔ کیوں آخر اس کی ایک دعا قبول نہ ہو سکی؟ وہ اب بھی مایوس نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی اگر ولی شاہ اس کے نصیب میں ہے تو وہ اسے مل جائے گا۔ یا اللہ، سب لے لے، ولی دے دے۔ وہ خالی خالی نظروں سے ہاتھوں کو دیکھتی اپنے دل میں اللہ سے دعا گو تھی۔ جب زکیہ شاہ اندر داخل ہوئی، اس کی طرف بڑھتے وہ جیسے اس کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹاتی گئیں، ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ وہ لگی اتنی حسین رہی تھی، واللہ کاش تم میرے ولی کی دلہن بنتے، کتنی حسین لگ رہی ہو تم۔ اس کا ماتھا چومتی نم آنکھوں سے کہتی رو دی۔ ان کی بات پر دلاویز شاہ کے بھی آنسو نکل آئے تھے۔ وہ ان سے پیار وصولتی، ابھی کچھ کہنے ہی والی تھی جب باہر سے بھاگتی ہوئی پریشے آئی تھی۔ دل دل، وہ اس کی طرف بڑھتی، فوراً سے اس کے پاس نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھتی، اس کا ہاتھ تھام گئی۔ لڑکی، کیا ہو گیا؟ زکیہ بیگم اس کی جلد بازی اور پھولی سانسیں دیکھتی بے ساختہ ڈرتے ہوئے سوال کر گئیں۔ بارات والوں نے آنے سے انکار کر دیا، انہیں اسکا پپو کی سچائی کا پتہ چل گیا ہے، وہ بارات نہیں لا رہے، کوئی بم تھا جو اس کے سر پر آ کر گرا تھا۔ اس کی بات سنتی بے ساختہ تشکر کے آنسو بہاتی رو دی۔ دعائیں ایسی بھی قبول ہوتی ہیں۔ وہ دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھے ہچکیوں سے رونے لگی۔ جب پریشے منہ کھولے اس کا رونا دیکھنے لگی۔ ہیلو، اس کے آگے ہاتھ ہلاتی اس کو ہوش دلانے لگی۔ کیوں رو رہی ہو؟ یہ تو اتنی اچھی خبر ہے۔ وہ ناسمجھی سے اس کا رونا دیکھتی اس سے استفسار کرنے لگی کہ آخر اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اسی لیے تو رو رہی۔ وہ روتے روتے اچانک سے ہنسی، اس کی بھی ہنسی بکھیر گئی، جبکہ ان دونوں کو یوں جل ترنگ ہنسی ہنستے دیکھ زکیہ شاہ ماتھا پیٹ گئی۔ باہر حویلی کی عزت داو پر لگی تھی اور یہ دونوں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے دل کے کونے میں بھی ایک سکون سا اتر آیا تھا۔ ماضی، اس واقعے کے تقریباً 2 مہینے ہونے کو آئے تھے۔ اسکا شاہ بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنے پہ بیتی کہانی کسی کو بھی نہیں بتا سکی تھی۔ کیا بتاتی؟ کیا کوئی اس بات کا یقین کرتا؟ سب اس کا بدلہ رویہ محسوس کر رہے تھے۔ ان کے پوچھنے پر بس وہ خاموشی سے ان کی طرف دیکھے جاتی تھی۔ ولی شاہ تو اپنی پھپھو کو دیکھتے رونا شروع کر دیتا تھا، جبکہ زکیہ شاہ اپنی جان سے پیاری نند کی حالت دیکھتے خود بھی پریشان تھی۔ حویلی کے سارے لوگ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے، مگر وہ اکیلی رہتی، ان سے دور ہو جاتی تھی۔ ازمیر شاہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا، جبکہ اسکا شاہ کو اب اس کی ضرورت رہی بھی نہیں تھی۔ وہ کیا کہتی اسے؟ وہ خود کو نہیں بچا سکی، اس کی امانت کی حفاظت نہیں کر سکی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا ازمیر کے آنے پر سب کچھ سچ بتا کر وہ اس کی محبت سے کنارہ کر لے گی۔ آج بھی معمول کے مطابق ایک عام سا دن تھا، جب وہ سب ہال میں بیٹھے خوش کپیوں میں مصروف اسکا شاہ کو خوش کرنے کی کوشش میں تھے، جب اچانک سے وہ اٹھتی واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ اس کے یوں جانے پر جہاں امینا شاہ اسکا شاہ کی ماں پریشان ہوئی تھی، وہیں مریم شاہ کے لبوں پر زو معنی مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ نڈال سی باہر نکلی، ان سب کے سروں پر بم گرا گئی، اس کی حالت سب کچھ واضح کر رہی تھی۔ امینا بیگم دل پر ہاتھ رکھتی اس کی طرف بڑھی تھی۔ اسکا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ادھر دیکھو میری طرف۔ وہ ایک جست میں اس تک پہنچتی، اس کے نڈھال وجود کو سہارا دیتی، اس سے استفسار کرنے لگی۔ جب ان کا سہارا پاتے اپنے حواس کھو گئی، اس کو یوں حواس کھوتے دیکھ وہ چیختی اس کو ہوش دلانے لگی۔ جب زکیہ شاہ نے آگے بڑھتے اسکا کا وجود تھامتے
مریم شاہ کو ڈاکٹر کو کال ملانے کو کہا تھا، جو لبوں پر زومائنی مسکراہٹ سجائے کال ملا گئی۔ حال وہ دونوں ابھی بیٹھے خوشی منا رہی تھی کہ اچانک سے ذکیہ شاہ بوکھلاتے اندر داخل ہوئیں۔ اس کو گھونگھٹ دو، جلدی سے دو، مولوی صاحب آ رہے ہیں۔ وہ ابھی باہر کے حالات کا جائزہ لینے گئی تھی، مگر رستے ہی میں حارث شاہ، ولی شاہ کے بابا، ان کو دیکھتی، ان کے ساتھ مولوی کو دیکھتی وہ کچھ سمجھتی فوراً سے واپس مڑی تھی۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ پریشا نے حیرانگی سے پوچھا، جبکہ یہی سوال دل کا بھی تھا۔ دل کا نکاح ہو رہا ہے، پتہ نہیں کس کے ساتھ، مگر ہو رہا ہے۔ وہ لوگ آ رہے ہیں، اور دلاویز کا دل ایک دفعہ پھر سے کئی ٹکڑوں میں بٹا تھا۔ اف، کیا اس کے نصیب میں یہ دو پل کی خوشی ہی تھی کیا؟ وہ بکھرے دل سے سوچتی، اپنے آنسو پیتی، خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنے لگی۔ جب مولوی صاحب کمرے میں داخل ہوئے، ان کے ساتھ ہی حارث شاہ موجود تھے۔ دل کا نکاح ہو رہا ہے، وہ انہیں لا علم سمجھتے انہیں آگاہ کرنے لگے، لیکن کس کے ساتھ؟ ذکیہ شاہ نے دھڑکتے دل سے تب سے مچلتا سوال بآخر کر ڈالا، جب دل بھی دھڑکتے دل سے ان کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ ولی سے دو لفظی جواب دیتے وہ دلاویز میں ایک نئی روح پھونک گئے تھے۔ اف، وہ بے ساختہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اللہ اکبر، وہ سجدے میں سر رکھے بلند آواز میں بڑبڑاتی، دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ کیا دعائیں ایسی بھی قبول ہوتی ہیں؟ کیا واقعی اس کی زندگی میں ولی شاہ کو لکھا جا چکا ہے؟ ذکیہ شاہ آگے بڑھتی، اس کو سنبھالتی، اس کے ہوش بحال کرنے لگی۔ بس چپ، سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ اس کے آنسو پہنچتے محبت سے کہتی، اس کو چپ کرانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دلاویز شاہ سے دلاویز ولی شاہ بن گئی تھی۔ جب مولوی کے جانے کے بعد وہ پریشی کے گلے لگتی، دلکش قہقہے لگاتے، خود کو نظر لگوا رہے تھے۔ اف پری، تجھے پتا ہے سب سے خوبصورت لمحہ تھا یہ، جب میں ولی کو اپنا آپ سونپ رہی تھی۔ وہ محبت سے اس کے ہاتھ تھامتی، بے تابی سے اسے خود میں محسوس ہونے والی احساس بتانے لگی، جبکہ پریشا اس کی خوشی میں خوش تھی، اس کو خوش رہنے کی دعائیں دیتی، اس کی نظر اتارنے لگی۔ ماضی حویلی کی چھت تھی جو ان سب کے سروں پر آ گری تھی۔ ڈاکٹر کی طرف سے دی جانے والی خبر ان کے پیروں تلے سے زمین نکال لے گئی تھی۔ آپ دوبارہ سے چیک کریں، شاید کوئی غلط فہمی۔ ذکیہ شاہ نے ڈاکٹر کی بات کی نفی کرتے اس کو کچھ کہنے کی کوشش کی، جب وہ ان کی بات ٹوک گئی۔ دیکھیے، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، یہ 1 ویک پریگننٹ ہے۔ آپ کسی بھی اسپتال میں لے جائیں، یہی خبر آپ کو سننے کو ملے گی۔ مجھے اجازت دیں۔ شکریہ۔ وہ ان پر بم بلاسٹ کرتی، ان سے اجازت مانگتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ جب امینہ شاہ آگے بڑھتی، اس کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر گئی۔ ماں، میری بات سنیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ انہیں صفائی دینے کی کوشش کرنے لگی، جب وہ ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر جڑ گئی۔ مریم، مجھے بتاؤ کیا ہے یہ سب؟ وہ اب کی بار مریم سے پوچھتے غصے سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ چچی جان، اس رات جس رات آپ سب حویلی سے گئے تھے، اس رات شام ہونے سے پہلے اس نے مجھے بولا تھا کہ اسے اپنے کسی دوست کی طرف جانا ہے۔ میں نے اسے بولا بھی کہ مجھے بھی لے چلو، مگر اس نے انکار کر دیا، اور پھر یہ پوری رات حویلی واپس نہیں آئی۔ میں سمجھی تھی کہ شاید واقعی اپنے دوست کے پاس رات رک گئی ہوں، مگر اب سمجھ میں آیا کہ یہ دوست نہیں، بلکہ اپنے کسی عاشق سے ملنے گئی تھی۔ وہ جھوٹ موٹ کے آنسو بہاتی انہیں خود سے بناتی گئی اور کہانی سناتی چلی گئی۔ کوئی پگھلا ہوا سیسا تھا جو اسکشا کے کانوں میں انڈیلا گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ مریم؟ وہ حیرت کی زیادتی سے بمشکل اس کا نام لے پائی تھی۔ بس اسکا، میں اب اور نہیں رکھ سکتی اس راز کو اپنے دل میں۔ حویلی کی عزت خاک میں ملا گئی ہو، اور اب بھی مجھے شکوہ کنہ نگاہوں سے دیکھ رہی ہو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی انہیں اپنی کہانی پر یقین کروا گئی تھی، جب امینہ شاہ نے آگے بڑھتے پھر سے اسکا شاہ پر ہاتھ اٹھانا چاہا تھا۔ جب نیچے لاؤنج میں رونے کی آواز آتی دیکھ وہ بے ساختہ باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ حویلی میں داخل ہوتی ایمبولینس دیکھتے ان سب کا دل ساکت ہوا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا اس حویلی میں؟ وہ سب دھڑکتے دل سے باہر کی طرف بڑھتے ایمبولینس سے نکلنے والے وجود کا انتظار کرنے لگے، جب اندر بیٹھی اسکا شاہ کا دل اچانک سے درد سے چور ہوا تھا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتی باہر کی طرف بڑھتے ان سب کے پیچھے گئی، جب ایمبولینس سے نکلنے والے ازمیر شاہ کی لاش کو دیکھتے
ان سب کی فلک شگاف چیخیں گونجی تھیں۔ وہ حسین مغرور شخص اپنی محبت کے اجڑنے کی خبر سننے سے پہلے ہی اپنی آنکھیں موند گیا تھا۔ اسکا شاہ ان سب کو پیچھے دھکیلتی، دھاڑے مار کر روتی، چیختی ان تک پہنچی تھی اور اس کے چہرے پر اپنے ہاتھ جما گئی۔ ازمیر، ازمیر، اس کو جھنجھوڑنے لگی۔ ازمیر آنکھیں کھولو، ایسے نہیں جائیں، یہ نہیں کریں۔ وہ مسلسل اسے جھنجھوڑتے، اسے ہوش دلانے لگی۔ آنکھیں کھولیں، میں کہہ رہی ہوں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میرے پہ ہوا ظلم کون سنے گا ازمیر؟ میرے کردار کی گواہی کون دے گا؟ آپ ایسے نہیں کر سکتے۔ میں نے بھی آپ کو خود پر بیتا ظلم بتانا تھا، آپ کے وجود پر چھوڑے گئے کسی غیر نے وحشی لمس کا دکھانا تھا ازمیر۔ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے، پاگلوں کی طرح روتے، اس کو اپنا غم سناتی، سب کو تڑپنے پر مجبور کر گئی۔ جب مریم شاہ خالی خالی نظروں سے ازمیر کی لاش دیکھتی، خود کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ اس شخص کے لیے وہ کیا کچھ کر گئی تھی، کیسا وار ہوا تھا کہ خدا نے اس کو بے موت مار دیا تھا۔ اس نے اسکا شاہ کو زندہ لاش بنایا تھا اور خدا نے ازمیر شاہ کی موت کے ذریعے اس کو زندہ لاش بنا دیا تھا۔ حال دل بیٹے، ابھی تک یہاں کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ، شاہ کے کمرے میں جاؤ۔ وہ جو وہاں سے گزر رہی تھی، اسے کمرے کے باہر کھڑے دیکھ اس کو اندر بھیجنے لگی۔ لیکن مومانی، میں کیسے؟ وہ شرمائی لجائی سی بولتی انہیں اسکا شاہ کی کاپی لگی تھی، وہ بھی تو ایسی ہی تھی، مگر اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ وہ اپنی آنکھیں پوچھتے اس کو کلائی سے تھامتی ولی شاہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جو اپنے کمرے میں کھڑا ہر چیز تہس نہس کر گیا، دروازے پر ہونے والی دستک پر اجازت دیتا، اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتا خود کو پرسکون کرنے لگا۔ جب اجازت ملنے پر زکیہ شاہ اندر داخل ہوئی۔ مما، آپ یہاں اس وقت؟ مجھے بلا لیا ہوتا۔ وہ ان کی طرف بڑھتا شائستگی سے بولا تھا۔ ہاں، تمہیں تمہاری ایک امانت دینے آئی تھی جسے تم بھول گئے۔ وہ خفگی سے بولتی اس کو یاد دلانے لگی تھی۔ میری امانت؟ وہ ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں، تمہاری ہی۔ آ جاؤ دل، انہوں نے اس کو کہتے پیچھے مڑ کر دل کو آواز دیتے اندر بلایا تھا۔ جب اپنی ماں کے منہ سے اس کا ذکر سنتا وہ بپھرا تھا۔ ماں، یہ سب کیا ہے؟ میں نے اس کو نکاح میں لے لیا، کیا یہی کافی نہیں ہے؟ اب یہ اس کمرے میں بھی رہے گی؟ وہ بمشکل اپنا غصہ دباتا ضبط سے بولا تھا، ورنہ دل کر رہا تھا کہ اس منحوس لڑکی کو یہیں کھڑے کھڑے دفنا دے۔ شاہ، یہ تمہاری بیوی ہے اور یہیں پر رہے گی، تمہارے کمرے میں، تم اسے جھٹلا نہیں سکتے۔ وہ بے حد سنجیدگی سے بولتی اسے لب بھیجنے پر مجبور کر گئی تھی۔ مجھے شکایت نہ ملے، سمجھ گئے؟ وہ اس سے سخت لہجے میں پوچھتی کنفرم کرنے لگی۔ پہلے وہ اس کی ذمہ داری نہیں تھی، اسی لیے زکیہ شاہ ولی شاہ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، مگر اب یہ اتھرا گھوڑا ان کے ہاتھ لگا تھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی اسے قابو کرنا۔ جی، وہ سرخم کرتا جی کر گیا۔ اچھی بات ہے، وہ کہتی دل کو اندر جانے کا اشارہ کرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ جب ان کے جاتے ہی ولی شاہ نے اس کو کلائی سے پکڑے سامنے کی طرف کھینچتے دھکا دیتے زمین پر گرا لیا تھا۔ اس افتاد پر بے ساختہ اس کی چیخ نکلی تھی، جیسے اس نے اس کے ہونٹوں پر ہتھیلی رکھتے روکا تھا۔ بہت شوق تھا نا میرے نکاح میں آنے کا؟ اب آ گئی ہو تو بھگتو۔ مجھے تم سے نفرت ہے، بے انتہا نفرت۔ اس کے نازک وجود کو اپنے توانا ہاتھوں میں پکڑ کر اپنے روبرو لاتے اسے خوف سے لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ پیار کرتی ہو نا مجھ سے؟ میں تمہارے اس پیار کو تمہاری سزا بنا دوں گا۔ تم تڑپو گی، پچھتاؤ گی اس محبت پر جس کا دعویٰ تم کرتی آ رہی ہو۔ ایک جھٹکے میں اس کو خود سے دور چھٹکتے فرش پر دھکا دیا تھا۔ اسے اس وجود سے بے حد نفرت تھی اور قسمت کی ستم ظریفی کہ وہی اس کے حصے میں آئی تھی۔ وہ روتے روتے اپنے حواس کھونے لگی۔ جب وہ اس کو گرتے دیکھ اس تک پہنچتا اس کو تھام کر کھڑا کر گیا۔ کدھر؟ شادی ہوئی ہے نا ہماری، میرے حقوق کون دے گا مجھے؟ وہ اس کے بالوں پر ہاتھوں کی سخت گرفت کرتے اس کے منہ پر پھنکارا تھا۔ ولی، وہ سکتے سے اس کو پکار گئی، وہ اس سے سکتے اس کو پکار گئی جو استحصائیہ ہنسا۔
बड़ी इश्क और मोहब्बत की बातें करती थी। हार गई अभी से? वो इस्तेहसाइया बोला। अगर आप मार मार कर मेरा कत्ल कर देंगे, मेरी हड्डियां झुलसा देंगे, मेरा खून निचोड़ लेंगे, मेरे जिस्म के टुकड़े भी कर देंगे, तब भी मैं अल्लाह से एक और ज़िंदगी मांगूंगी और उसे आपके नाम कर दूंगी, आपके सितम के नाम कर दूंगी। उसका इस्तेज़ाइया लहजा महसूस करती, अपनी पूरी ताकत लगाते उसको अपनी मोहब्बत की शिद्दत बताने लगी थी। उसके मुंह से फिर से वैसी ही ढिठाई वाली बातें सुनते वो पागल हुआ था। बड़ी ही ठीठ हो, वो गुस्से से पागल हुआ था। आपके मामले में खुले दिल से एतराफ़ किया गया। कोई नहीं होता, कभी कभी होता है। मुझे सुधारना आता है। आज रात जब मेरी शिद्दतें सहती हुई मेरे से ही रहम की भीख ना मांगी तो मुझे वली शाह कहना। वो उसे एक झटके में पीछे करता गिराता, उसकी गर्दन पर झुका, वहां अपनी वहशत की छाप छोड़ने लगा। जब उसका दहकता वहशत से भरपूर लम्स महसूस करते, दिलावेश शाह की चीखें निकली थी। वली, उसको पीछे करते सिसकते उसका नाम पुकार गई। जब वो सुनी अनसुनी करता, उसकी ब्यूटी बूंद पर दांत गाड़ता, उस पर अपना वहशत सदा लम्स छोड़ने लगा। शाह, अब की बार वो हाथों को उसके कांधों पर रखती, उसको पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करती, मज़ाहमत करने लगी थी। क्या हुआ, अब करो बर्दाश्त। वो ज़रा सा सर उठाता उसकी मज़ाहमत करने पर, उसको घूरता उस पर तंज करने लगा। उसके लहजे में तंज की आमेज़िश महसूस करते वो फौरन से अपनी मज़ाहमत तर्क कर गई। उसको यूं बेसुध लेटे देख वो सर झटक कर फिर से उसकी गर्दन पर झुकता लव बाइट बनाने लगा। कुछ देर गर्दन को दागने के बाद वो नीचे की तरफ बढ़ा था और फिर वो रुका नहीं था, जबकि दिलावेश बिना किसी मज़ाहमत के उसकी शिद्दतों को सहती, कभी सिसकियां भरती तो कभी उस बाजू और कांधों में नाखून गाड़ती। सारी रात वो इस जालिम की गिरफ्त में रही थी जिसने एक दफ़ा भी मोहब्बत भरी सरगोशी उसके कानों में नहीं की थी। उसके शौहर ने उसको अपनी कुर्बत से नवाजा था, मोहब्बत से नहीं। माजी अजमीर शाह की मौत को 8 महीने होने को आए थे। उसका गम आज भी पहले दिन की तरह ताज़ा था। क़हक़हों में डूबी इस मोहब्बत से गूंदी हवेली को मरियम शाह की खुदगर्जी की भेंट चढ़ गई थी। वो सब इस वक्त अस्पताल के कॉरिडोर में खड़े आने वाली खबर के मुंतज़िर थे। जब डॉक्टर ने बाहर आते उनकी बेसब्री दूर की, सबसे पहले ज़किया शाह उनकी तरफ बढ़ी, जिन्होंने एक छोटा सा वजूद उनके हवाले किया। ज़किया शाह नम आँखों से उसको पकड़ती बेसाख्ता रो दी। जब डॉक्टर के अगले लफ्ज़ों ने उसकी सांसें रोकी थी, सॉरी, पेशेंट इज़ नो मोर, वो उनके कांधे पर हाथ रखते अफसोसनाक लहजे में कहते आगे बढ़ गई। जब ज़किया शाह के हाथ बेसाख्ता कांपे थे, जबकि बाकी सब इस खबर को सुनकर ढह गए थे। पहले जवान बेटा उनसे जुदा हो गया और अब इतनी छोटी उम्र में उनकी लाडली बेटी। जबकि आगा जान इस वजूद को नफ़रत भरी नज़रों से देखते वहाँ से निकलते चले गए। इस नन्हे वजूद को ज़किया शाह के अलावा किसी ने देखा तक नहीं था। वो इन सब के लिए गैर ज़रूरी शय थी जो हवेली के किसी भी कोने में पड़ी रहती उनकी बला से। जब ज़किया शाह ने सब की उसकी तरफ से लापरवाही महसूस करते उसकी जिम्मेदारी खुद उठाई थी। इस दिलकश और खूबसूरत दिखने वाली बच्ची का नाम उन्होंने दिलावेश रखा था, जिससे शाह हवेली का हर फर्द हक़ारत से देखता था। वक्त के साथ साथ उनकी नफ़रत में कमी आ गई थी। नहीं आई थी तो वली शाह और आगा जान की नफ़रत में। वो आज तक उससे इतनी ही नफ़रत करते थे जितनी आज से 19 साल पहले। हाल सुबह उसकी आँख खुली तो वली शाह को खुद के पास होशो हवास से बेगाना सोते हुए देख बेसाख्ता उसका रात वाला जुनूनी रूप याद कर गई। जब उस पर शिद्दतें लुटाता, कहीं से भी उससे नफ़रत का दावेदार नहीं लग रहा था। उसने अपना हक़ लिया था मगर उसे नोचा नहीं था। बेशक उसकी मोहब्बत नसीब नहीं हुई थी मगर उसके लम्स में हक़ारत और नफ़रत भी नहीं थी। वो जितनी देर उसके करीब रहा दिल से रहा, जज्बों से चूर। वली उसके बालों में उंगलियां फेरते मोहब्बत भरे लहजे में उसको उठाने लगी, जबकि नींद में खलल पड़ने पर 2 बल उसके माथे पर पड़े थे। वो उसके बालों को 2 उंगलियां छूती उसकी बियर्ड पर हाथ फेरती उसको छेड़ने लगी। एक खौफ भी था दिल में
مگر وہ جلد ہی خود پر قابو پا گئی تھی۔ وہ اس کا حق حلال کا شوہر تھا، آخر کیوں کر وہ کچھ کم کرتی؟ حق تھا اس کا، وہ اسے چھیڑ سکتی تھی۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ اس کی نیند خراب کرتے، وہ ایک جھٹکے سے اسے کھینچتے اپنے نزدیک کر گیا۔ کیا بیماری آن پڑی ہے صبح صبح؟ وہ اس کے چہرے پر بولا نہیں دھاڑا تھا۔ آپ کے عشق میں بیمار ہیں، اس کے گال پر ہاتھ پھیرتی محبت سے بولی۔ جب ولی شاہ نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا، میرے منہ مت لگنا صبح صبح ورنہ بہت برا انجام ہوگا، اس کو کہتا ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیلتا باہر کی طرف چلا گیا۔ وہ گہری نیند میں تھا جب اسے اپنے بالوں میں کسی کی نرم انگلیاں گردش کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ بند آنکھوں سے ہی جان گیا تھا کہ یہ کرنے کی جرت اس کی ڈھیٹ بیوی ہی کر سکتی ہے۔ بنا آنکھیں کھولے وہ سونے کا ناٹک کرتا، اس کی انگلیاں اپنے بالوں میں محسوس کرتا، سکون سے آنکھیں موند گئے۔ ان کی شادی کو تقریباً 6 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ وہ ہر روز اس کو ایسے ہی اٹھاتی تھی۔ شروع میں وہ اس کو جھٹک دیتا تھا، اس کی تذلیل کرتا تھا، مگر وہ ڈھیٹ بن کا ریکارڈ توڑتے۔ روز اس کے سرہانے بیٹھتی، اس کے کان میں محبت بھری سرگوشیاں کرتی تھی۔ وہ اتنی ڈھیٹ ثابت ہوئی تھی کہ ولی شاہ کی نفرت کا اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ جب سے اسے خبر ملی تھی کہ وہ باپ بننے والا ہے، اس کے بعد بھی اس کے دل میں موجود نفرت کم نہ ہوئی تھی۔ مگر یہ ڈھیٹ ہڈی تب بھی اف کرنے کے بجائے مسکراتی تھی۔ ولی شاہ نے اعتراف کیا تھا کہ دلاویز شاہ ٹھیک کہتی تھی۔ جیسا عشق وہ ولی شاہ سے کرتی تھی، کبھی خدا سے کیا ہوتا تو آج ولی ہوتی۔ وہ اب اس کی محبت بھری سرگوشیوں کا عادی ہو چکا تھا، مگر اب وہ سرگوشیاں کرنا چھوڑ چکی تھی۔ وہ بس اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتی، گھنٹہ گھنٹہ بیٹھے رہتی تھی، اس کی ہر بات کا جواب سر ہلا کر دیتی تھی یا پھر جی، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں بولتی تھی۔ ولی شاہ اب اس کا ایسا رویہ دیکھتا اندر ہی اندر بل بلاتا تھا، مگر منہ سے کہنا اس کی سو کالڈ انا پر بھاری تھا۔ وہ مسلسل اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی، کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ جب ولی شاہ اپنی آنکھیں کھول گیا، اس کی کھلتی آنکھیں دیکھ کے وہ ایک جست میں اس سے پیچھے ہٹتی وہاں سے جانے لگی۔ جب وہ اس کا ہاتھ تھام گیا، کہاں جا رہی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتا نرم لہجے میں بولا تھا، باہر۔ یک لفظی جواب آیا تھا، کیا کرنے؟ وہ بھی مختصراً ہی بولا، کام۔ پھر سے یک لفظی جواب، کس کا؟ اگر وہ دلاویز شاہ تھی تو وہ بھی ولی شاہ تھا، اپنا۔ پھر سے یک لفظی جواب، کون سا؟ وہ جان بوجھ کر بات کو طول دے رہا تھا۔ جب دلاویز جھنجھلا گئی، اس کے چہرے پر بیزارگی بھرے تاثرات دیکھتے نہ جانے کیوں ولی شاہ کے دل میں ٹیس اٹھی تھی۔ اس چہرے پر ہمیشہ خود کے لیے محبت دیکھتا آیا تھا، مگر اب وہ محبت جیسے ماند پڑ گئی تھی۔ جانے دیں ولی، وہ روحانسی ہوتی بیزارگی سے بولتی، اپنا بازو چھڑوانے لگی۔ طبیعت بھی بوجھل تھی، اس پر تضاد اس کا زج کرنا۔ دلاویز کا لہجہ اپنے آپ بیزار ہوا تھا، جبکہ اس کا اتنا سا جملہ اسے اندر آگ بھڑکا گیا تھا، مگر خود پر قابو پاتا اس کا ہاتھ چھوڑتا، سائیڈ لیمپ اٹھا کر نیچے مارتا، آنکھیں موند گیا۔ جبکہ وہ اس کے اس ایکٹ پر اچھلتی، ایک نا سمجھی والی نظر اس پر ڈالتے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ جب دروازہ بند ہونے کی آواز پر اس کی آنکھیں کھولتے دروازے کو دیکھتے، کشن اٹھا کر نیچے پھینکے تھے۔ ڈیم اٹ! وہ بیڈ پر ہاتھ مارتا غصے سے غرایا، سمجھتی کیا ہے یہ خود کو؟ ایٹیٹیوڈ کس بات کا دکھا رہی ہے؟ جیسے میں مر رہا ہوں اس کے لیے۔ شوخی! وہ اس کا بھرم دکھا کر جانا محسوس کرتے بے حد غصے سے بڑبڑایا تھا، ایڈیٹ! اس کو کوستے پھر سے آنکھیں موندے سونے کی کوشش کرنے لگا، جو کہ اب ناممکن تھا۔ وہ سب اس وقت لاؤنج میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے جب وہاں مریم شاہ آئی تھی۔ ارے پھپھو، آج آپ جلدی آ گئیں قبرستان سے؟ ان کو شکستہ قدموں سے اندر آتے دیکھ ولی شاہ حیرانگی سے بولا، ورنہ وہ جب بھی قبرستان جاتی تھی 5-6 گھنٹے وہیں گزار کر آتی تھی۔ وہ وہاں ان دونوں قبروں پر بیٹھی معافی مانگتی تھی، جبکہ حویلی والے اسے ان کی اسکا شاہ سے محبت سمجھتے تھے۔
مجھے بات کرنی ہے شاہ، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولتی، اس کو ہاتھ کے اشارے سے پاس بلانے لگی۔ ولی شاہ ان کی حالت دیکھتا فوراً سے ان کی طرف بڑھتا ان کو تھام گیا۔ دلاویز پانی لے کر آؤ۔ وہ دلاویز کو چیخ کر کہتا ان کو صوفے پر بٹھانے لگا۔ جب اس کا لہجہ دیکھتے ایک طنزیہ مسکراہٹ نے دلاویز کے لبوں کا احاطہ کیا۔ وہ سائڈ مسکراہٹ پاس کرتی پانی لینے اندر کی طرف بڑھ گئی، حالانکہ اس کی حالت بالکل بھی چلنے والی نہیں تھی، مگر وہ ولی شاہ تھا جس نے دلاویز شاہ کو کبھی کچھ سمجھا ہی نہیں تھا۔ وہ پانی لینے کچن میں داخل ہوں جب باہر گہری سانس بھرتے مریم شاہ نے بولنا شروع کیا۔ وہ ایک ایک کر کے اپنے جرموں کا اعتراف کرتی، ان سب کے دل چیر گئی تھی، جبکہ ولی شاہ ایسا تھا کہ سانس لینا محال ہوا تھا۔ وہ بچپن سے جس لڑکی سے نفرت کرتا آیا تھا، اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ جس پپا کو اس نے اپنی جان سے بڑھ کر چاہا تھا، اصل قصوروار تو وہ تھی۔ جب پانی لاتی دلاویز شاہ حقیقت سنتے، اپنی ماں پر بیتے ظلم کی داستان سنتی، اپنے حواس کھوتی زمیں بوس ہوئی تھی۔ کچھ گرنے کی آواز پر سب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ جہاں دلاویز شاہ زمیں بوس ہوئی، ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ دل سب سے پہلے ولی شاہ کو ہوش آیا تھا۔ وہ آگے بڑھتے اس کو اپنے بازو میں اٹھاتا باہر کی طرف بھاگا تھا، جب اچانک رکا۔ اگر میری دل کو یا میرے بچے کو کچھ بھی ہوا تو آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا مریم شاہ۔ وہ بولا نہیں دھاڑا تھا۔ جب اپنے لاڈلے کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھتی، وہ اذیت سے آنکھیں موند گئی تھی۔ آج دلاویز کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے 4 دن ہو گئے تھے، مگر اسے ہوش تھا کہ آکے ہی نہیں دے رہا تھا۔ بھائی یہ روتا جا رہا ہے۔ ابھی وہ نماز ادا کر کے آیا تھا جب پریشے شاہ کی آواز پر مڑتا، اس کے ہاتھ میں تھاما گیا بچہ پکڑتے اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس کی متاع حیات اس کے بیٹے کو جنم دیے خود دنیا سے بیگانی پھر رہی تھی۔ ایک طرف حویلی میں بچھا صفے ماتم اور ایک طرف اس ننھے شہزادے کی آمد۔ 20 سال بعد پھر سے حویلی میں قیامت برپا ہوئی تھی، مگر اس دفعہ اس سے ٹکرانے والا ولی شاہ تھا جو اپنی بیوی کے لیے بے حد جنونی تھا۔ اپنے بیٹے کو تھامتے وہ اندر کی طرف بڑھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر اپنی حیات پر گئی تھی، جو آنکھیں موندے دنیا جہاں سے بیگانی تھی۔ ویزی وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتا نم آنکھوں سے سرگوشی کر گیا۔ جب اس کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی، بھائی بھابھی کی پلکیں ہلی ہیں۔ اس کی پلکوں میں جنبش محسوس کرتے پریشے مسکراتی چلی گئی تھی۔ جب ولیشا فوراً سے اس کی طرف متوجہ ہوا، جو اب دھیرے دھیرے آنکھیں کھول رہی تھی۔ اس کو آنکھیں کھولتے دیکھ پریشے باہر کی طرف سب کو خبر دینے کے لیے بھاگی تھی۔ جب اس کے گال پر ہاتھ رکھتا اپنی آنکھیں بند کرتا، بے ساختہ رو دیا۔ اس کے آنسو اپنے چہرے پر گرتے محسوس کرتے دلاویز شاہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ولی وہ بمشکل اس کا نام لیتی، اس کو پکارتے رونے سے روکنے لگی۔ وہ اس کی درد بھری پکار سنتا، اس کے لبوں پر انگلی رکھتا، اس کو چپ کراتا، اپنا بیٹا سامنے کرتا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکرانے لگا۔ بیٹے کی آمد مبارک میری جان۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اس کے ماتھے پر لب رکھتا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا، جبکہ اس کے منہ سے اپنے لیے محبت بھرے جملے سنتی۔ وہ بے حد خوش ہوئی تھی۔ اپنے بیٹے کو پکڑنے کے لیے وہ بے تابی سے اٹھی۔ شاہ مجھے دینا، وہ ضد کرتی اس سے بچہ مانگنے لگی، جسے وہ پیچھے کی طرف کرتا سر نہ میں ہلا گیا۔ ابھی تمہارے لیے ایک اور سرپرائز ہے۔ اس کی بات سنتے وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی، جسے پوچھ رہی ہو کہ اب کیا؟ جب وہ باہر کی طرف بڑھتا، کچھ دیر بعد دوبارہ اندر داخل ہوا۔ اب کی بار وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ آغا جان بھی تھے۔ آغا جان کو ان 19 سالوں میں پہلی دفعہ خود کی طرف بڑھتے دیکھ اس نے بے ساختہ رو دی تھی۔ جب اس کے پاس آتے اپنی بیٹی کو یاد کرتے، آنکھیں نم کر گئے، اس کے سر پر ہاتھ رکھتے محبت بھرا بوسہ دیتے، اس کو نئی سانسیں تھما گئے تھے۔ محترمہ اب ذرا اٹھ جائیے، 4 دن سے آپ کے ثبوت کو سنبھال کر تھک گئی ہوں میں۔
وہ شرارت سے بولتی اس کا دھیان اپنی طرف مرکوز کروانے لگی۔ جب اس کو دیکھتے مسکراتے اپنے بازو آ کر گئی۔ اس کے بازو کھولتے ہی پریشا اس کے گلے سے لگتی، اس کا گال چوم گئی تھی۔ مما بننے کی مبارکباد قبول کیجیے، وہ خوش دلی سے بولتی اس کے گال کھینچ گئی۔ نام کیا سوچا ہے؟ پریشا نے دونوں کو دیکھتے سوال کیا۔ دلاویز چپ رہی جب ولی شاہ بولا تھا، ازمیر ولی شاہ۔ وہ اپنے بیٹے کا ماتھا چومتا ایک غرور سے بولتا اس کو سینے سے لگا گیا، جبکہ اس کا نام سنتے سب نم آنکھوں سے مسکرا دیے۔ اور جب میری بیٹی ہوگی تو میں اس کا نام اسکا شاہ رکھوں گا۔ اور پھر کیا؟ پریشا جو آہستہ آہستہ اپنا جملہ مکمل کرتی اچانک سے چپ کر گئی۔ دل کی بے صبری پر قہقہ لگاتے اس کو صبر کی تلقین کرنے لگی۔ ہاں پھر ہم ان دونوں کی شادی کروا دیں گے، وہ کاندھے اچکا کر بولتی۔ سب کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ جزکیہ شاہ نے اس کے سر پر چپت لگائی جو باپ بھائی کا لحاظ کیے بنا شروع ہو گئی تھی۔ ولی ان سب کو خوش گپیوں میں مصروف دیکھ دل نے معصومیت سے اس کو پکارا تھا، ولی قربان۔ اس پر فدا ہوتا اس کے ہاتھ تھامتا چوم گیا۔ پھپھو، وہ ایک لفظ میں اپنا سوال پوچھتی، اس کے چہرے پر سنگین تاثرات چھوڑ گئی تھی۔ اس روز جب میں تمہیں ہاسپٹل لایا تھا ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کا ماتھا چومتا اس کو گلے سے لگاتا، اس کی کمر سہلاتا اپنے ساتھ لگاتا خود میں بھیج گیا۔ انہوں نے کیوں کیا ایسے؟ اسے سکنے لگی جب ولی شاہ نے اس کی آنکھوں کو محبت سے چوما اور اس کو سمجھانے لگا، جو اس کی بات پر معصومیت سے سر ہلاتی اس کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی۔ جبکہ کمرے میں اب ازمیر شاہ کی کلکاریاں، پریشا شاہ کی محبت بھرے قہقہے اور دلاویز شاہ کے دلکش شرمیلی ہنسی کے ساتھ ساتھ ولی شاہ کی محبت بھری سرگوشیاں گونجنے لگی تھیں۔